السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مائی ڈیئر فرینڈز، کافی دنوں کے بعد میں حاضر آیا ہوں اپنے پیج پہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ حدیث و قرآن کی باتیں انشاءاللہ آپ سنیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ جتنا ہو سکے گا آپ آگے شیئر بھی کرتے جائیں۔ آپ کے شیئر کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ثواب ہی ملے گا، کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا، پھیلانا یہ ثواب کا کام ہے۔ ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ اور مفہوم ملاحظہ فرمائیں۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل نبی سأل سؤالا او قال لكل نبی دعوة قد دعا بها فاستجیب فجعلت دعوتی شفاعة لأمتی یوم القیامہ۔ In English, narrated Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu said, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, for every prophet there is an invocation that surely will be responded by Allah, but I kept my invocation to intercede for my ummah۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت انس روایت کرنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے، یعنی ایک خاص آفر دی گئی ہے کہ آپ کی ایک دعا خاص طور سے ضرور قبول ہوگی۔ یوں تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک اسپیشل دعا دی جاتی ہے ان کو اللہ کی طرف سے، ایک اسپیشل پاور دیا جاتا ہے۔ نبی ہونا ہی ایک اسپیشل پاور ہے، تو ایک خاص قسم کی دعا دی جاتی ہے آپ کی قبولیت کے لیے کہ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس چیز کی اس نبی نے دعا مانگی، جس نبی کو پاور دی گئی، اس نبی کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ جس چیز کی دعا مانگی اس نے، پھر اسے قبول کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ لیکن میں نے اپنی دعا، میرے آقا فرماتے ہیں، لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن استعمال کرنے کے لیے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پریشانیاں جھیلتے تھے، کتنی مصیبتوں کو آپ نے اٹھایا ہے، دشمنوں کے وار کو آپ نے سہا ہے، برداشت کیا ہے، لیکن آپ نے قطعی بد دعا نہیں فرمائی۔ آپ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا اور اس دنیا کی چکا چوندھ اور رنگینیوں میں ڈوب کر کے میری امت کے لوگ گنہگار امت آئیں گے، گناہ کر کے آئیں گے، شراب پی کے آئیں گے، زنا کر کے آئیں گے، گناہوں میں ڈوبے ہوں گے، اس وقت قیامت میں ان کا ساتھ کون دے گا؟ قیامت میں کون ان کی شفاعت کروائے گا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے اپنی دعا کو محفوظ کیا ہوا ہے کہ جب میری گنہگار امت جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے مجھے نبی مانتے ہیں اور زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن گنہگار امت ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ان کی شفاعت کے لیے میں قیامت کے دن اپنی دعا کو محفوظ کر رکھا ہوں، ان کی شفاعت کرواؤں گا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، شفاعتی لکبائر من اہل امتی، کہ میری شفاعت میری امت میں بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس امید میں گناہ کریں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری بخشش کروا لیں گے تو ہم گناہ کریں، ہمارے لیے جھوٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے دوستوں، آپ جب گناہ کرتے ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی آپ کو دیکھنے کو محسوس کرتے ہوں گے آپ کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ سزا ہمیں مل رہی ہے۔ کوئی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، محسوس ہو جاتی ہے،
اور کوئی سزا اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے، قبر کے لیے، میدان محشر کے لیے اور جہنم کے لیے۔ تو اس لیے آپ گناہوں سے بچیں، سچے دل سے توبہ کریں اور میرے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کی حفاظت فرمائیں، خاص کر امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔